بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا ابن مریم وأمه آیة وآویناهما إلى ربوة ذات قرار ومعین۔ پچھلے کئی خطبات جمعہ سے آل عمران، سیدہ مریم، سیدنا عیسیٰ، سیدنا یحییٰ، سیدنا زکریا علیہم السلام اجمعین کا ذکر خیر جاری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے علاوہ پچھلے جلیل القدر انبیاء و رسول نیک لوگوں کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین، کوئی نئی بدعت، کوئی نئی چیز نہیں لے کر آئے۔ ان کا دین وہ تھا جو پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، کہہ دیجئے میں رسولوں میں کوئی ایک نئی قسم کی چیز نہیں ہوں، کوئی ایک نیا قسم کا دین نہیں لایا۔ وہ وہی دین ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے مقرر فرمایا تھا، اور وہ دین اللہ کا ایسا دین ہے جو رہتی دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک وہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس امت پر یہ احسان فرمایا کہ اللہ نے اس امت میں اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت تمام کر دی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے پڑھا پچھلے خطبات میں، سنا ہم نے کہ کیسے سیدہ مریم کی والدہ نے نظر مانی، حضرت حنہ بنت فاقوس علیہم السلام۔ ان کا خیال تھا بیٹا ہوگا اور وہ اسے بیت المقدس کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں گی۔ ہمیں بھی اپنی اولادوں کو وقف کرنا چاہیے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں کہ وہ لڑکی ہوئی، اور اللہ نے اس لڑکی سے وہ کام لیا کہ جو بہت سارے مرد مل کر نہیں کر سکتے تھے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ نے انہیں بھی نشانی بنا دیا، ان کے بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نشانی بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابن مریم کو بھی اور ان کی ماں مریم کو بھی نشانی بنا دی۔ کیسے پھر اللہ نے ان کی پرورش کے لیے سیدنا زکریا علیہ السلام کو منتخب فرمایا، کیسے باقاعدہ مقابلہ ہوا، باقاعدہ قرعہ ڈلا کہ کون اس نیک بخت کی کفالت کرے گا، تو قرعہ ڈالا گیا اور سیدنا زکریا علیہ السلام کے نام قرعہ نکلا۔ کیا خوش بختی ہے اس بچی کی کہ جس کی کفالت کے لیے نبی قرعہ ڈالیں، اور پھر نبی کو گویا کہ اللہ کی طرف سے بطور کفیل مقرر کیا جائے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اللہ نے کفیل بنا دیا ان کا زکریا کو۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ جو جلیل القدر لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، بچپن سے ان کی نشانیاں وہ نمایاں ہوتی ہیں۔ تو سیدہ مریم کی پرورش ہو رہی ہے، اور عجیب و غریب کرامتیں، چیزیں آ رہی ہیں حضرت مریم کے پاس، لانے والا کوئی نہیں، پھل آ رہے ہیں وہ موسم ہی نہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں اے مریم یہ کہاں سے، لانے والا کوئی نہیں ہے اور موسم بھی نہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، کہتے ہیں اے مریم یہ کہاں سے، قالت هو من عند اللہ، وہ کہتی ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہمارا کام ہے اللہ کو راضی کر لیں۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کرامتیں بھی ہوتی ہیں، معجزے بھی ہوتے ہیں، خرق عادت چیزیں بھی ہوتی ہیں، وہاں سے اللہ کی مدد ہوتی ہے جہاں سے ہمارا خیال بھی نہیں ہوتا۔
ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے، بغیر اسباب کے رزق دیتا ہے۔ مریم کہہ رہی ہیں، سننے والے زکریا علیہ السلام جو جلیل القدر پیغمبر ہیں، سمجھ آ گئی انہیں، عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، اگر آپ مریم کو بغیر اسباب کے رزق دے سکتے ہیں، بغیر موسم کے پھل دے سکتے ہیں، تو اے اللہ مجھ پر بھی اولاد کا موسم نہیں، میں بھی لمبے عرصے سے دعائیں کر رہا ہوں، اولاد نہیں ہوئی، بیوی بھی بانجھ ہے، لیکن آپ کے لیے کچھ بعید نہیں، فعال لما یرید، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، تو اے اللہ مجھے بھی اولاد دے دے۔ کسی پر رحمت ہوتا دیکھیں کبھی حسد نہ کریں، حسد سے برا جذبہ کوئی نہیں، ہمیشہ کیا کریں؟ رشک کریں۔ رشک کیا ہے؟ کہ خوش ہوں کہ اللہ نے اسے کتنا نوازا ہے، اور ساتھ اپنے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ کے ہاں کوئی کمی ہے کیا؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کو بھی دے اور آپ کو بھی دے؟ اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے، اور اللہ کو تو خوشی ہوتی ہے دے کر۔ ہمیں مانگنا آنا چاہیے، ہمیں لینے والا بننا چاہیے۔ ہنالک دعا زکریا رب، اسی جگہ ویٹ بھی نہیں کیا، انتظار نہیں کیا، ایک محراب بنایا ہوا تھا جہاں عبادت کرتے تھے، اپنی عبادت گاہ پہنچنے کا بھی انتظار نہیں کیا کہ میں وہاں جا کر نماز پڑھوں، نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگوں۔ اسی جگہ کھڑے ہو کر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ رحیم و کریم ہے، اللہ نواز رہے ہیں اپنی بندی کو، تو اللہ مجھے کیوں نہیں نواز سکتے؟ اے اللہ آپ مریم کو نواز رہے ہیں، مجھے بھی دے دیں۔ ہنالک دعا زکریا رب، پتہ لگا کہ کہیں کسی پر نعمت ہوتی دیکھیں تو اس پر رشک بھی کریں اور اپنے لیے دعا بھی کر دیں، اسی جگہ دعا کریں۔ بارش ہوتے دیکھیں تو دعا کریں اپنے لیے کہ اللہ رحمتیں برسا رہا ہے انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، سب مخلوق کے لیے، تو اللہ مجھ پر بھی رحمت کر دے، میری بھی فلاں حاجت پوری کر دے۔ کسی پر اللہ کی بڑی نعمت دیکھیں، کبھی حسد نہ کریں، کبھی یہ نہ کہیں کہ اس کو کیوں ملی ہے، اس سے چھن کر مجھے مل جائے، کہے اللہ اس کو اور بھی دے اور اللہ مجھے بھی دے دے، جو اللہ اسے دے سکتا ہے مجھے کیوں نہیں دے سکتا۔ اسی جگہ سیدنا زکریا علیہ السلام نے دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ پاکیزہ اولاد دے دے، انک سمیع الدعاء، اے اللہ آپ تو دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ شکوہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ میں تو اتنی دیر سے دعائیں کر رہا ہوں، اللہ میری دعا نہیں سنتا۔ اللہ سے حسن ظن رکھیں، اللہ نہیں سن رہا، اللہ کی کوئی حکمت ہے، کوئی خیر ہے اس میں۔ اگر اللہ نے نہیں دیا اور اگر اللہ آگے بھی نہیں دیں گے پھر بھی مانگیں، ملتا ہے تو پھر بھی مانگے، نہیں ملتا پھر بھی مانگے۔ اگر اللہ دنیا میں نہیں دیں گے، کوئی خیر ہوگی اللہ نہیں دیں گے، لیکن اگر دنیا میں یا تو اللہ دے دیں گے اگر آپ کے لیے بہتر ہوگا، اگر نہیں دیں گے اللہ اس کی جگہ پر بہت بڑا اجر دے دیں گے، بہت بڑی مصیبت ٹال دیں گے۔ کبھی یہ نہ کہیں میں تو کب سے مانگ رہا ہوں، اللہ نے کبھی قبول ہی نہیں کیا، اللہ نے سنا ہی نہیں۔ اگر یہ کہتے تو سیدنا زکریا علیہ السلام کہتے جب سے شادی ہوئی ہے تب سے اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی۔ یہ نہیں کہتے اللہ نہیں دیتا، کہتے ہیں اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا اللہ سے مانگا ہو اور اللہ نے نہ دیا ہو۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ اس قصے کو بیان کرتے ہیں تو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب انی وہن العظم منی اذ نادى ربہ نداء خفیہ، کہ پوشیدہ طور پہ اللہ کو پکارا، یعنی صرف حضرت مریم کے سامنے اللہ سے دعا نہیں کی، الگ بھی اللہ کو پکارتے تھے، پہلے بھی پکارتے تھے، حضرت مریم کے پاس بھی دعا کی، بے موسمی پھل دیکھ کر واپس جا کر بھی دعا کی، دعائیں کرتے رہتے تھے اور اللہ کو پکارا پوشیدہ طور پر، رب انی وہن العظم منی، اے اللہ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، سر سفید ہو گیا، ولم اکن بدعائک رب شقیہ، اے اللہ میں تو کبھی آپ سے مانگ کر محروم رہا ہی نہیں۔ کبھی کوئی اللہ سے مانگ کر بدبخت نہیں ہوتا، کبھی اللہ سے مانگنے والا محروم نہیں ہوتا، کبھی اللہ سے مانگنے والے ہاتھ خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ اگر ہمیں ہاتھوں میں کچھ نہیں نظر آ رہا تو وہ خزانے ہیں اللہ کی طرف سے اترنے والے جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، اور وہ اللہ ہم پر نچھاور کر رہا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے،
ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ ان لشکروں کے ساتھ مدد کر سکتے ہیں نبیوں کی اور ایمان والوں کی جنہیں ہم دیکھتے نہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، جنگ احزاب کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اذ جاءتکم جنود، جب پورے عرب سے لشکر تمہارے اوپر امڑ آئے تھے، 10,000 کا ٹھاٹھے مارتا لشکر، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ہم نے تمہاری مدد کیسے کی؟ ہم نے ایسی ہوا بھیجی ان 10,000 کے لشکر پر، خندقیں کھدی ہوئی ہیں، وہ محاصرہ کیے ہوئے ہیں 1 مہینے سے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسی ہوا بھیجی، وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ایسے لشکروں کو بھیجا تم انہیں نہیں دیکھتے تھے، تمہیں نظر نہیں آتے تھے فرشتوں کے لشکر، اللہ کے وہ لشکر جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ان لشکروں کے ساتھ اللہ نے مدد کی۔ تو اللہ کے ایسے خزانے بھی ہیں جو ہمیں ہاتھوں میں اترتے نظر نہیں آتے اور ان گنت بے حساب اتر رہے ہوتے ہیں، ہمیں بس اللہ پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے، اللہ پہ توکل ہونا چاہیے، اللہ پہ حسن ظن ہونا چاہیے۔ یہ کہنا اللہ میری نہیں سنتا، اس سے بڑی بدظنی کیا ہوگی، اللہ پھر واقعی ہی نہیں سنیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے ما لم یستعجل، جب تک جلدی نہیں کرتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جلدی کرنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جلدی کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان کہتا ہے میں نے تو اللہ سے مانگا اللہ نے دیا ہی نہیں، وہ پھر مانگتا ہی نہیں تو پھر اللہ دیتا ہی نہیں۔ بدظنی کس بات کی؟ کہ اللہ کے خزانے ختم ہو گئے ہیں؟ کہ اللہ صرف چند لوگوں کو نوازتے ہیں، نیکوکاروں کو نوازتے ہیں، گناہ گاروں کو نہیں نوازتے؟ اللہ تو نیکوکاروں کو بھی دیتا ہے، گناہ گاروں کو بھی دیتا ہے، اللہ مومنوں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ اہل مکہ کو وہ رزق دے، پھلوں کا رزق دے، امن کی دولت دے، اے اللہ ایمان والوں کو یہ رزق دے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، جس نے کفر کیا اس کو بھی دوں گا۔ اللہ مومنوں کی بھی سنتا ہے اور اللہ شیطان کی بھی سن لیتا ہے۔ شیطان نے اللہ سے دعا کی اے اللہ مہلت دے دے قیامت تک، رب انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا قیامت تک مہلت ہے۔ اللہ سن لیتا ہے، گناہ گاروں کی بھی سن لیتا ہے، گناہ گاروں کو بھی نوازتا ہے، ایمان والوں کو بھی نوازتا ہے، نیکوکاروں کو بھی نوازتا ہے اور بدبختوں کو بھی نواز دیتا ہے۔ اللہ پر امید کر کے دیکھیے، کبھی یہ نہ کہیں کہ اللہ نے مجھے دیا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی دعائیں کرتے رہے اللہ اولاد ہو جائے، اولاد نہیں ہوئی، بڑھاپے میں جا کر ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں انہ کان بی حفیہ، اللہ تو میرے ساتھ بڑے ہی شفقت کرنے والے، بڑے ہی انعام کرنے والے ہیں، بڑے ہی مہربان ہیں۔ اللہ نے کبھی محروم رکھا ہی نہیں۔ اصل میں ہم صرف ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہمیں وہ چیز نہیں ملی تو ہمیں کچھ نہیں ملا۔ ایک بچہ ہے، بچے کو اگر آپ سے وہ کینڈی مانگے، ٹافی مانگے، آپ اس کو نہ دیں تو بچہ سمجھتا ہے جیسے میری زندگی اندھیر ہو گئی ہے۔ ہمارا کردار بھی کبھی اس بچے جیسا ہو جاتا ہے۔ جو ہمارا خیال ہے ہمیں ملنا چاہیے، اگر ہمیں وہ اللہ کو پتہ ہے وہ بہتر ہے کہ بہتر نہیں ہے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اگر نہیں ملتا ہم سمجھتے ہیں ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں۔ وہ جو اللہ نے ہزاروں لاکھوں انگنت چیزیں دی ہیں وہ کدھر؟ اور پھر جو ہم مانگتے ہیں اگر ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی مل جاتا ہے۔ تو حضرت زکریا فرماتے ہیں کہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ آپ تو دعاؤں کو سننے والے ہیں، آپ نے تو کبھی کوئی دعا رد کی ہی نہیں۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحیی مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ دیکھیے حسد نہیں کیا، رشک کیا ہے، دل سے دعا مانگی ہے اور اللہ پہ حسن ظن کیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فنادته الملائکہ، پھر فرشتوں نے آواز دی زکریا علیہ السلام کو، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اس حالت میں کہ وہ اپنے محراب میں جا کر نماز پڑھ رہے تھے۔ نبیوں کا کردار دیکھیے، نبیوں کی عبادت دیکھیے، نبیوں کا اللہ پہ حسن ظن دیکھیے۔ ہم لوگ ایک دفعہ دعا کرتے ہیں اللہ، پہلی بات ہم مانگتے ہی نہیں، اگر کبھی بھول بھال کے مانگ لیا پھر ہم کہتے ہیں اللہ دیتا ہی نہیں، اللہ پہ بدظنیاں شروع کر دیتے ہیں۔ نبی پوری زندگی اللہ سے اولاد مانگتے رہے، تصور کیجئے کتنے سال ہوں گے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، اللہ کو پتہ ہے۔
کتنے سال اللہ سے مانگتے رہے، اولاد نہیں ہوئی. حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل دیکھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، ابھی بھی فرشتوں کی بشارت نہیں آئی. واپس محراب پہنچے ہیں، واپس محراب پہنچ کر پھر اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے ہیں، پھر دعا کر رہے ہیں. وہ کبھی اکتاتے ہی نہیں اللہ سے، کبھی اللہ سے مایوس ہوتے ہی نہیں. ان کا کام کیا ہے؟ بس ہر حالت میں ہم اللہ کے منگتے ہیں اور ہمیں اللہ کی ضرورت ہے اور ہمیں اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ سے آس نہیں ٹوٹنے دینی. اور یہ نہیں بس ایک دفعہ مانگ لیا ہے کبھی بھول کر اور بعد میں پھر شکوے شکایت شروع ہو جائے، نہیں، پوری زندگی مانگتے رہے. حضرت مریم کے پاس بھی مانگا، واپس آ کر دوبارہ نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، قرآن تو نبیوں کے قصوں سے بھرا ہوا ہے. بدبخت کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں. اس قصے میں ہزاروں ہمارے لیے عبرتیں ہیں، ایک ایک نقطہ غور کے قابل ہے. افلا یتدبرون القرآن، لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالها، دلوں پر تالے لگ چکے ہیں. ایک ایک قصہ آپ کو اس کے اندر بلا مبالغہ ہزاروں لاکھوں آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی کہ وہ ہمارے عمل کرنے کے لیے ہیں، ہمارے سیکھنے کے لیے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون نے دعا کی فرعون کے خلاف، قارون کے خلاف. وقال موسیٰ ربنا انك آتيت فرعون وملأه زینة واموالا في الحیاة الدنیا. حضرت موسیٰ نے کہا، اے اللہ، آپ نے فرعون کو، اس کے سرداروں کو دنیا کی بڑی زینت دی ہے، بڑا مال دیا ہے، بڑی دولت دی ہے، لیکن اے اللہ تعالیٰ یہ آپ کے عبادت گزار نہیں بنے، یہ آپ کے شکر گزار نہیں بنے. لیضلوا عن سبیلک، اے اللہ آپ نے ان کو اس لیے اقتدار دیا، اس لیے مال دیا، اس لیے دولت دی کہ یہ گمراہ کرنے والے بن جائیں، یہ لوگوں کو آپ سے ہی دور کر دیں. ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ جو مال ان کو فائدہ نہیں دیتا، جو تیری نعمتیں انہیں تیرا شکر گزار نہیں بناتی، اے اللہ ان کے مال تباہ کر دے. ربنا اطمس علی اموالہم، حضرت موسیٰ نے بددعا کی، قرآن میں موجود ہے. ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مال تباہ کر دے. واشدد علی قلوبہم، ان کے دل سخت کر دے. اگر اب تک ایمان نہیں لائے، پتہ نہیں 40 سال کتنے سال گزر چکے، تو اے اللہ تعالیٰ یہ بدبخت ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگی ہے، اے اللہ مزید سخت کر دے ان دلوں کو. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اے اللہ اب یہ ایمان نہ لائیں جب تک عذاب نہ دیکھ لیں. اب موت ہی، قبر کی مٹی ہی اب ان کی خواہشات کو بھر سکتی ہے. اے اللہ اب بس انہیں موت ہی دے دے، اب انہیں عذاب ہی دے دے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قال قد اجیبت دعوتکما، دعا کرنے والے حضرت موسیٰ ہیں. اللہ کہتے ہیں تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی. دونوں کون؟ کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی، حضرت ہارون نے آمین کہا تھا. دعا کرنے والا، آمین کہنے والا، دونوں دعا کرنے والے ہوتے ہیں. یہ نقطہ سمجھ میں آیا قرآن سے. ہمارے ہاں مشہور ہے، ہر بات ہم قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں، قرآن سے سیکھ سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا دونوں کی دعا قبول ہے. حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی، حضرت ہارون نے آمین کہا تھا. لیکن کیا فرمایا اللہ نے؟ فاستقیما، تم دونوں اس دعا پر ڈٹے رہو، دعا کر کے بھول نہ جانا، یہ دعا کرتے رہو بار بار. ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم دعا بھول بھال کے ایک دفعہ کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ سنتا ہی نہیں. یہی وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ دعا قبول نہ ہونے کی. دعا کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے دعا کر دی، بڑا احسان کر دیا اور پھر شکوے شروع ہو گئے. دعا کا طریقہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے سیکھیے، سیدنا زکریا علیہ السلام سے سیکھیے، حضرت موسیٰ سے سیکھیے، انبیاء اور نیک لوگوں سے سیکھیے. پرانے لوگوں کے واقعات پڑھیں، قرآن پڑھیں. قرآن سکھاتا ہے کہ دعا کیسے ہوگی. تو دعا کرنی ہے اور کرتے جانی ہے. ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ، استخارہ. استخارہ بھی ایک دعا ہے. کوئی کام کرنے لگتے ہیں، فیصلہ نہیں ہو پاتا، تو مفتی صاحب بتاتے ہیں، کوئی بزرگ بتا دیتے ہیں کہ جی استخارہ کر لو. ہم بڑا احسان کرتے ہیں، جی ہم استخارہ کر لیتے ہیں. اب استخارہ کر کے انتظار ہو رہا ہے. جی کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ کوئی خواب آئے گا، کوئی وحی ہوگی، کوئی یہ ہوگا، کوئی وہ ہوگا. کچھ نہیں ہونا. استخارہ کیا ہے؟ دعا ہے خیر کی، اللہ سے خیر مانگی ہے. استخارہ یہ کیا ہوا؟ ایک دفعہ استخارہ کر لیا اور احسان کر لیا بڑا. اللہ پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے. کوئی دیکھیے، اللہ سے ہم مانگ کر ہم اللہ پہ احسان کرتے ہیں. ہماری ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے، بار بار مانگنا ہوگا.
ایک دفعہ مانگ کر اس پر ڈٹ جانا ہوگا. ایک دفعہ استخارہ کریں فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد استخارہ کریں، عصر کے بعد استخارہ کریں، مغرب کے بعد استخارہ کریں، عشاء کے بعد استخارہ کریں. استخارہ کرتے جائیے اور پھر دیکھیں استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا. استخارہ کریں اور کام شروع کر دیں. جو کام کرنا چاہتے ہیں اگر خیر ہوگا وہ کام بنتا جائے گا، خیر نہیں ہوگی شر ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ وہ چیز آگے چلے گی ہی نہیں، اور دوسری چیز آٹومیٹک وہ فٹ ہوتی جائے گی. یہی چیز استخارہ کی دعا کے اندر موجود ہے. اے اللہ اگر یہ خیر ہے تو اے اللہ اس کو مجھے دے دے، اس کو میرے نصیب میں کر دے، اور اگر اے اللہ یہ شر ہے اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، مجھے کہیں اور سے خیر لا دے. ہم ایک دفعہ استخارہ کرتے ہیں اور ایک دفعہ استخارہ کر کے ہم سمجھتے ہیں بڑا تیر مار لیا، بڑا مارکا مار لیا. یہ دعا ایک دفعہ دعا مانگنا یہ کوئی دعا نہیں ہوتی. دعا بار بار مانگی جاتی ہے. حضرت زکریہ علیہ السلام کب سے دعائیں کر رہے ہیں. حضرت مریم کے پاس بھی دعا کرتے ہیں، محراب میں آ کر بھی نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں رات کے اندھیرے میں دعا کرتے ہیں. اذ نادى ربه نداء خفيا، اللہ کو پکارا، پوشیدہ طریقے سے پکارا. اللہ کو پوشیدگی کی دعا بڑی پسند ہے. لوگوں کے سامنے دعا میں اور چیزیں آ جاتی ہیں، ریاکاری آ جاتی ہے. رات کے اندھیرے میں اللہ اور اللہ کا بندہ، دن کے وقت بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور بندہ اللہ سے کہتا ہے اللہ میری دعا قبول کر لے. رات کے وقت اللہ فرماتے ہیں، اللہ ندا لگاتے ہیں کوئی کسی کی حاجت ہے، کوئی مجھ سے حاجت مانگے میں حاجت پوری کروں گا. ہے کسی کی ضرورت مجھ سے حاجت مانگے، ہے کسی کا کوئی گناہ مجھ سے بخشوا لے، ہے کسی کی کوئی ضرورت مجھ سے پوری کروا لے. رات کے وقت ندا لگانے والا اللہ رب العالمین ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بس کسی کو دیکھا وہاں اللہ کی نعمت برس رہی ہے تو وہاں رش کرتے ہوئے دعا کر دی اور بھول گئے، اور بعد میں جی دعا قبول نہیں ہو رہی. نہیں، اس وقت بھی دعا کیجئے، بعد میں بھی دعا کیجئے، رات کی تنہائی میں بھی دعا کیجئے، اکٹھے میں بھی دعا کیجئے، الگ ہو کر بھی دعا کیجئے. اس دعا پر ڈٹ جائیے. فاستقیما، اس پر ڈٹ جاؤ. یہ دعا کا طریقہ ہے. حضرت زکریہ علیہ السلام ہمیں سکھا رہے ہیں کیسے دعا کرنی ہے. تو محراب میں جا کر پھر اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے اور پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے. اللہ کی رحمت نچھاور ہوتی ہے اور پھر اللہ رب العالمین نماز ختم ہونے کا انتظار نہیں کرتے، فرشتوں کو نماز میں ہی بھیج دیتے ہیں. اے فرشتوں جاؤ، جا کر زکریا کو نماز کے اندر ہی بشارت دے دو. فنادتہ الملائکۃ، تو فرشتے آواز لگاتے ہیں اس حالت میں کہ حضرت زکریا محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، واپس آ چکے ہیں، محراب میں نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں اللہ سے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے. فرشتے آواز لگاتے ہیں. کیا آواز لگاتے ہیں، کیا بشارت دیتے ہیں؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ آپ کو بشارت دیتے ہیں. حضرت زکریا نے کہا اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اے اللہ اولاد دے دے، پاکیزہ اولاد دے دے. اللہ نے فرمایا میں اولاد دیتا ہوں، اولاد بھی بیٹا دیتا ہوں، اور اس کا نام بھی میں خود ہی رکھ دیتا ہوں، اس کا نام یحییٰ ہوگا. یہ نہیں فرمایا اللہ بیٹے کی بشارت دیتا ہے، فرمایا اللہ یحییٰ کی بشارت دیتا ہے. اس کا نام بھی اللہ نے رکھ دیا، اور نام بھی وہ جو آج سے پہلے کسی کا رکھا ہی نہیں گیا. لم نجعل له من قبل سمیہ، سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پھر یحییٰ کی بشارت دی فرشتوں کے واسطے سے، اور یہ ایسا نام تھا کہ ایسا نام کبھی کسی کا رکھا ہی نہیں گیا. پہلی مرتبہ نام بھی اللہ نے رکھ دیا یحییٰ. بیٹے کی بشارت دی فرشتوں نے اللہ کے حکم سے، اس کا نام بھی اللہ کی طرف سے طے ہو گیا، اور اس کی صفات سنی ہے آگے. پھر جب اللہ دیتا ہے تو پھر اللہ کیسے دیتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے. اللہ کے کلمے سے مراد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے. حضرت عیسیٰ پیدا ہوں گے جو اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے آدم کی مثال ہے. اللہ نے آدم کو بھی مٹی سے پیدا کیا تھا اور پھر کہا تھا کن، تو وہ ہو گئے تھے. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا ہے.
کن کہہ کر پیدا کیا ہے، اللہ کا کلمہ ہے۔ تو حضرت یحییٰ ایسے بیٹے کی بشارت دیتا ہوں، حضرت عیسیٰ پیدا ہوں گے جو اللہ کا کلمہ ہوں گے، یہ اتنا نیک بخت بیٹا ہوگا آپ کا زکریا یحییٰ کہ یہ حضرت عیسیٰ جو آنے والے ہیں اللہ کا کلمہ، یہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے۔ جب ساری دنیا جھٹلا رہی ہوگی تو یہ تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ وسیداً، سردار ہوں گے۔ سردار پیدا کرنے سے پہلے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہوں، اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے، سردار ہوں گے۔ سردار سے کیا مراد ہے؟ انہیں کون سی بادشاہت ملی؟ انہیں تو بعد میں شہید کر دیا گیا حضرت یحییٰ کو۔ آپ کو پتہ ہے حضرت زکریا کو بھی شہید کیا گیا، حضرت یحییٰ کو بھی شہید کیا گیا، حضرت عیسیٰ کو بھی شہید کرنے کی سازش کی گئی، یہودی بدبخت۔ سردار ہوں گے کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں سردار ہوں گے۔ سردار سے مراد مسلمانوں کے امام ہوں گے۔ صرف عام بیٹا نہیں ہوگا، نبی ہوگا، اہل علم و فضل میں سے ہوگا اور سردار ہوگا۔ اللہ کے ہاں سردار کون ہوتا ہے؟ اللہ کے ہاں سردار نیک بخت ہوتا ہے۔ اہل فضل، اہل ایمان، اہل علم والے کو اللہ تعالیٰ سردار کہتے ہیں۔ دین کے اندر سردار کون ہوتے ہیں؟ دین کے اندر چار پیسوں والے، یہ تھوڑے سے اقتدار والے، چند لوگوں پر حکومت کرنے والے، یہ سردار نہیں ہوتے۔ دین کے اندر سردار سیدنا یحییٰ علیہ السلام جیسے ہوتے ہیں، نبیوں جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا تھا۔ کیا امامت کرتے تھے؟ وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے۔ دین کے اندر، اسلام کے اندر امام، سردار، خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اہل علم، اہل فضل اور تقوی والا ہو۔ تو بہت نیک ہوں گے، بہت اہل علم اور اہل فضل میں سے ہوں گے، سردار ہوں گے۔ یہ اسی معنی میں سردار ہے جس معنی میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو بکر کو اپنا سردار کہا اور حضرت بلال کو اپنا سردار کہا۔ صحیح بخاری میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول موجود ہے، فرماتے ہیں ابو بکر سیدنا اعتق سیدنا، ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے ایک سردار کو آزاد بھی کیا، یعنی کس کو؟ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت بلال حبشی کس کے سردار تھے؟ کس علاقے کے سردار تھے؟ ان کے پاس کون سا مال و دولت تھا؟ کالی رنگت کے، تقوی والے، علم والے، مقام والے، نبی کے تابع دار اور نبی کی باتیں ماننے والے، دین پر عمل کرنے والے، دین کے لیے قربانیاں دینے والے، یہ لوگ سردار ہیں۔ دنیا ان کو مانے یا نہ مانے، اللہ کے ہاں یہ سردار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو ایسے بیٹے کی بشارت دیتا ہوں، فرشتوں کے واسطے سے اللہ نے بشارت دی، نام بھی یحییٰ رکھ دیا، کہا کہ اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، سردار ہوں گے۔ وحصوراً، حصوراً کا معنی یہ ساری صفات فرشتے بیان کر رہے ہیں پیدا ہونے سے پہلے حضرت یحییٰ کی۔ وہ حصور ہوں گے، حصور کا معنی پاک دامن کیا گیا، حصور بمعنی محصور۔ محصور کا کیا مطلب؟ کہ جس کو قلعہ میں بند کر دیا گیا ہے۔ کس قلعہ میں؟ یعنی وہ خواہشات اور گناہوں میں نہیں آئیں گے، وہ ایک قلعہ بند ہوں گے اور دشمنوں سے محفوظ ہوں گے۔ اور دشمن کون ہے؟ شیطان، وسوسے اور دنیا کی خواہشات، ان چیزوں سے وہ قلعہ بند ہوں گے۔ حصوراً یعنی نیک ہوں گے اور دنیا کی علائشیں اور دنیا کے وساوس اور دنیا کی مال و دولت اور ظاہری ٹھاٹ بھاٹ ان میں نہیں آئیں گے۔ حصور بمعنی محصور، نیکوکار، پاک دامن۔ بعض لوگوں نے کہا حصور کا معنی یہ ہے کہ نامرد، شادی نہیں ہوگی، شادی کے قابل نہیں ہوں گے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کا کوئی نبی بھی کسی جسمانی روحانی بیماری کا شکار نہیں ہوتا۔ قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام روحانی طور پر، قلبی طور پر سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں اور دنیاوی طور پر، جسمانی طور پر بھی سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ سیرت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ تر مقام پر ہوتے ہیں اور صورت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ تر مقام پہ ہوتے ہیں۔
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی بنی اسرائیل نے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نامرد کہا تھا، اسی پر اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، ان بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو اس اذیت سے، اس الزام سے بری کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لیے لوگوں کے سامنے ننگے نہیں ہوتے کہ ان کا کوئی مسئلہ ہے جسمانی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کی، معجزاتی طریقے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب لوگوں کے سامنے نہاتے نہیں تھے، بنی اسرائیل نہا لیتے تھے، حالانکہ منع ہے دوسروں کے سامنے ننگا ہونا۔ اسلام پاکیزگی کا دین ہے، اسلام حیا کا دین ہے۔ عورتیں تو عورتیں، مرد بھی حیادار ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیادار تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، با حیا پیغمبر، لوگوں کے سامنے ننگے نہیں ہوتے تھے۔ الزام لگا دیا، اذیت دی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کا کوئی مسئلہ ہے جنسی عضو میں، اس لیے یہ لوگوں کے سامنے ننگے نہیں ہوتے۔ دیکھیں کہ لوگ کس طرح تکلیف دیتے ہیں انبیاء کو اور نیک لوگوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے بری کر دی حضرت موسیٰ کو اس الزام سے۔ کیسے بری کیا؟ حضرت موسیٰ الگ تھے کسی جگہ پر، پتھر پہ اپنے کپڑے رکھے اور نہانے لگے۔ بندہ نہاتا ہے تو کپڑے اتار کر نہاتا ہے، اکیلے ہو تو بندہ کپڑے اتار سکتا ہے نہانے کے لیے، واش روم وغیرہ میں یا کسی جگہ اکیلا ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نہانے لگے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب وہ نکلے اور کپڑے پہننے لگے تو پتھر بھاگ کھڑا ہوا، صحیح حدیث ہے۔ حضرت موسیٰ پیچھے اور پتھر آگے، لوگوں کے درمیان جا کے پتھر رک گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے کپڑے پہن لیے، پتھر پر اپنا عصا مارا، پتھر پر عصا کے نشان پڑ گئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں پتھر پر عصا کے نشان دکھا دوں، اور لوگوں نے دیکھ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر الزام لگے، جس طرح انبیاء کے جو کمالات ہیں اس کو ہمیں بیان کرنا چاہیے۔ صحیح احادیث مبارکہ سے، صحیح نصوص میں جو انبیاء کرام علیہ السلام کے فضائل اور کمالات موجود ہیں ہمیں ان کو بھی بیان کرنا چاہیے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام پر جو غلط قسم کی تہمتیں لگیں ان تہمتوں سے انبیاء کو بری کرنا اور ان کو ان سے پاک کرنا، یہ بھی بڑی عبادت ہے، یہ بھی بڑی نیکی ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو بری کر دیا لوگوں کے سامنے، جیسے اللہ کی حکمت ہوئی۔ لوگوں نے دیکھ لیا حضرت موسیٰ کو کوئی بیماری نہیں ہے، مسئلہ صرف حیا کا تھا اور کوئی نہیں تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نامرد نہیں تھے۔ حصور کا معنی نامرد ہونا نہیں ہوتا، حصور کا معنی محصور، گناہوں سے پاک، قلعہ بند تھے، پاک دامن تھے، گناہوں سے بچے ہوئے تھے اللہ کے حکم سے۔ اس کا معنی نامرد کرنا کسی طور پہ صحیح نہیں، اگر کسی نے لکھا ہے تو صحیح نہیں لکھا۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، فرمایا نیکوکار نبی بھی ہوں گے۔ تو فرشتوں نے بشارت دی کہ اللہ ایسے بیٹے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا، جو حضرت عیسیٰ اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے، سردار ہوں گے، پاک دامن ہوں گے، نبی بھی ہوں گے۔ ایسے جلیل القدر پیغمبر بیٹے کی بشارت دی۔ دعا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کی تھی، اور اللہ پر اعتماد رکھتے ہوئے کی تھی، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے کی تھی۔ ان کو یقین تھا، ان کا ایمان تھا کہ اولاد ہونے کے حالات ہیں، نہیں ہیں، میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن اللہ چاہیں تو اللہ اولاد دے سکتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو بے موسمی پھل دے رہے ہیں، اللہ مجھے بھی اولاد دے سکتے ہیں، چاہے اولاد کے اسباب ہیں نہیں ہیں، اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے۔ ہم محتاج ہیں نتائج کے لیے اسباب کے، اللہ رب العالمین اسباب کے محتاج نہیں ہیں۔ جب اب بشارت ملی، اب حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں قال رب انا یکون لی غلام، اے میرے رب میرا لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، وقد بلغنی الکبر، اور تحقیق مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، وامرأتی عاقر، میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے غور کیا، جب بشارت مل گئی، اللہ کے وعدوں پر ایمان تھا، یقین تھا، یہ نہیں تھا کہ اللہ کے وعدوں پر ایمان نہیں تھا، اللہ کی قدرت پر ایمان نہیں تھا، لیکن ایک حیرت کا جھٹکا لگا۔ ایک فطری حیرت انبیاء کو بھی ہوتی ہے، ایک فطری ڈر انبیاء کو بھی ہو جاتا ہے۔ فطری طور پر اچانک
انبیاء کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہو جاتا ہے، اور انبیاء سوال کر دیتے ہیں، اور اللہ انبیاء کا سوال سن بھی لیتے ہیں، اور اللہ انبیاء کو مطمئن کرنے کے لیے نشانیاں بھی دکھا دیتے ہیں۔ یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ یہ نہ کہا جائے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے تو اللہ کی قدرت پر اعتراض کر دیا۔ اگر حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ کی قدرت پر اعتراض ہوتا کبھی دعا ہی نہ کرتے۔ انہوں نے تو سوچ سمجھ کر دعا کی تھی، ان کو پتہ تھا، ایمان تھا، یقین تھا اللہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک حیرت کا جھٹکا لگا، حیرانگی ہوئی، یا یقین مزید چاہنے کے لیے کہا اے اللہ لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ اب دنیاوی اسباب پر غور کیا تو اچانک حیرت کے جھٹکے سے کہتے ہیں اے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور میں نے ذکر کیا کہ یہ فوری اس قسم کا فطری معاملہ صرف حضرت زکریہ علیہ السلام کے ساتھ نہیں، یہ فطری چیز ہے، دیگر انبیاء کرام کے ساتھ بھی ایسے ہوا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نبی کسی سے نہیں ڈرتے اللہ کے علاوہ۔ انی لا یخاف لدی المرسلون، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ بھیجے گئے نبی نہیں ڈرتے کسی سے۔ فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ عصا پھینکیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا اور عصا سانپ بن گیا تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگ پڑے۔ فلما رآہا تہتز کأنہا جان ولا مدبرا ولم يعقب، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا عصا پھینکو، پہلی وحی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، جب دیکھا کہ وہ عصا تو سانپ کی طرح حرکت کر رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ولا مدبرا، پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے، ولم يعقب، مڑ کر بھی نہ دیکھا، بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو اللہ نے کہا یا موسیٰ اقبل ولا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، اے موسیٰ واپس پلٹے، یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرے نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، نبی تو ڈرتے نہیں۔ سوال پیدا ہوا کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بن نہیں چکے تھے؟ بن چکے تھے، اور اللہ فرما رہے نبی تو ڈرتے نہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں ڈر پڑے؟ یہ ایک فوری خوف ہے، ایک فطری چیز ہے، فوراً جو ایک کیفیت ہوتی ہے یہ وہ ہے، یہ دائمی نہیں ہوتی۔ ایسی چیز نبیوں کے ساتھ درپیش ہو سکتی ہے۔ نبی کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم سے بڑھ کر اللہ پر امید رکھنے والا نبی کون ہوگا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت ملی بیٹے کی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی حیرت کا اظہار کیا تھا، ان کی بیوی حضرت سارہ نے بھی حیرت کا اظہار کیا تھا۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، جب فرشتوں نے آ کر بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسحاق بیٹے کی، اور صرف اسحاق کی نہیں اللہ یعقوب پوتے کی بھی بشارت دیتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، میں بوڑھا ہو چکا ہوں تم مجھے کیا بشارت دے رہے ہو؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کوئی نا امیدی تھی اللہ کی قدرت پر؟ نہیں، یہ ایک فوری رد عمل ہوتا ہے، ایسا فوری رد عمل نبیوں سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ چیز باقی نہیں رہتی، یہ دائمی کردار نہیں ہوتا نبیوں کا۔ اور اس کی بہت بڑی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سے بڑھاپے میں اولاد کی دعا کرنا، اس کی بہت بڑی دلیل حضرت زکریہ علیہ السلام کا بڑھاپے میں اللہ سے دعا کرنا۔ تو کبھی ہمارے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایک فوری رد عمل ہے۔ نبی انسان بھی ہوتے ہیں، ایسا فوری رد عمل نبیوں سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ نبیوں کی دائمی کیفیت نہیں ہوتی، نبی بھی انسان ہوتے ہیں۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہا اے اللہ بیٹا کیسے ہوگا، میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء، اللہ نے فرمایا اسی طرح ہی ہوگا، آپ نے مانگا ہے اللہ نے دے دیا ہے، اللہ جو چاہیں کرتے ہیں، اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہیں۔ یہاں ذکر ہے اللہ نے فرمایا اللہ جو چاہیں کرتے ہیں، اسی طرح ہی ہوگا۔ سورہ مریم میں ہے اللہ نے فرمایا اے زکریا کیا آپ نے اپنی پیدائش میں غور نہیں کیا؟
وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اے زکریا میں نے آپ کو بھی تو پیدا کیا تھا۔ جب اللہ آپ کو پیدا کر سکتا ہے نارمل طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو آپ کے بڑھاپے میں پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر میاں بیوی جوان ہوں گے، اولاد پیدا کرنے کے قابل ہوں گی، تبھی اولاد ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہاں اسباب ایسے ہیں کہ اولاد ہو سکتی ہے، اسباب ہوں گے تو نتیجہ ہوگا۔ اور اگر میاں بیوی بانجھ ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، اس عمر کو پہنچ جائیں کہ اولاد نہ ہو سکے، اللہ پھر اولاد نہیں دے سکتے۔ اللہ تو ان اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ اگر اللہ بھی ہماری طرح اسباب کے محتاج ہیں، حضرت آدم کیسے پیدا ہو گئے بغیر ماں باپ کے؟ اگر اللہ بھی اسباب کے محتاج ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے؟ اگر اللہ بھی اسباب کے محتاج ہیں تو حضرت حوا بغیر عورت کے کیسے پیدا ہو گئیں؟ حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہو گئیں۔ باقی انسان اگر ماں باپ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اسباب کے ساتھ، اسباب کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اللہ کا حکم اسباب کے بغیر بھی نتیجہ دکھا دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے زکریا اگر میں آپ کو پیدا کر سکتا ہوں ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ صحیح ہیں، صحت مند ہیں، اور آپ کو پیدا کر سکتا ہوں، تو اگر آپ بوڑھے ہیں، آپ کی بیوی بانجھ ہے، تو اللہ آپ سے بھی یحییٰ جیسا بیٹا پیدا کر سکتے ہیں۔ اتنی گہرائیاں ہیں، اتنی سیکھنے کی باتیں ہیں انبیاء کے قصوں میں۔ انبیاء کا قصے شروع کریں تو ختم ہی نہیں ہوتے۔ ایک ایک آیت میں گہرائی کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کے قصوں کو پڑھنے کی اور ان پر غور کرنے کی، ان سے فائدہ اٹھانے کی اور ان کو اپنی زندگی پر اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔